یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے یا نبی سلام علیکہ۔ آئیے آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ المعجم الکبیر کی روایت ہے اور حدیث نمبر ہے 2687۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم کا یہ فرمان، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی یعنی غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ اس فرمان عالی شان کا مطلب کیا ہے؟ غیب کا علم رکھنے والے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا لمن المکتوم، بے شک یہ ایک پوشیدہ علم ہے، اگر تم مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کرتے تو میں تمہیں نہ بتاتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کا مطلب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں، لا اذکر عند عبد مسلم فیصلی علیہ، تو جب بھی کسی مسلمان کے پاس میرا ذکر ہوتا اور وہ مجھ پر درود پاک پڑھے تو وہ فرشتے کہتے ہیں، غفر اللہ لک، اللہ تمہاری بخشش فرما دے۔ ان فرشتوں کی اس دعا کے جواب میں اللہ کریم اور اس کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام یا نبی السلام علیکہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ مبلغین اور نعت خواں اسلامی بھائی ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان کا تعارف بھی پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی احمد رضا عطاری مدنی تشریف فرما ہے، مبلغ دعوت اسلامی محمد عظیم عطاری مدنی اور محمد زبیر عطاری تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ عزوجل نعت شریف بھی سنیں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے۔ پروگرام کے سیگمنٹس کے بارے میں عرض کرتا چلوں۔ سب سے پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے درود تاج۔ انشاءاللہ درود تاج پڑھا جائے گا، آپ نے اسے سننا ہے، اور درود تاج کے کچھ الفاظ پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، ساتھ میں اشعار بھی چلتے رہیں گے۔ دوسرا سیگمنٹ ہے نعت خواں اسلامی بھائیوں کے ساتھ لفظ سے شعر پڑھیں، ان کو کچھ الفاظ دکھائے جائیں گے، ان سے ان کو سلام کے شعر پڑھنے ہوتے ہیں۔ تیسرا سیگمنٹ ہمارا مبلغ جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، پیارے نبی کے پیارے نام، ان کو نام مبارک کے تعلق سے چند حروف دکھائے جائیں گے اور پھر کہا جائے گا کہ آپ پہچانیے یہ کون سا نام مبارک ہے، پھر اس نام کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوگی۔ اور چوتھا سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیں، 4 اشعار ہوں گے، مختلف طرزوں میں پڑھنے کی کوشش کی جائے گی اور ان کی انشاءاللہ وضاحت کی جائے گی، اور آخر میں گلدستہ درود السلام انشاءاللہ کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا نبی السلام علیکہ۔ آپ رہے ہمارے ساتھ، انشاءاللہ عشق و محبت کے بڑھنے کا یہ سلسلہ ذریعہ بنے گا، درود پاک پڑھنے کا ذہن بنے گا، اور انشاءاللہ بہت کچھ برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، درود تاج میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور
وأطور في البيت والحرم شمس الدحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. درود تاج الحمدللہ ہم نے سنا. احمد رضا بھائی، ہر پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ درود تاج کے کچھ الفاظ پر ہم گفتگو کریں، تو آج آپ کی طرف دو القابات بڑھا رہا ہوں، مراد المشتاقین اور شمس العارفین. آپ جب درود تاج میں پڑھتے ہیں تو وہ کسرہ کے ساتھ مراد المشتاقین شمس العارفین ہوتا ہے. اس کا معنی بھی بتا دیجئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ کہا گیا ہے، تو اس میں عشق و محبت کے کیا پہلو ہیں؟ سبحان اللہ. ایک عاشق نے اپنے عشق کا کمال انداز اپنایا ہے، اور ان الفاظ کے اندر ایسے خوبصورت القابات کا ذکر کیا کہ ہر عاشق جب پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے. سبحان اللہ. انہی میں جیسے آپ نے ذکر کیا مراد المشتاقین اور شمس العارفین. مراد کو کہتے ہیں جس چیز کا ارادہ کیا جائے، جسے حاصل کرنا مقصود ہو، جس کی جستجو انسان رکھتا ہو، مراد. جسے چاہتا ہو، جسے چاہتا مطلب ارادہ قصد، باقاعدہ جسے جستجو کے ساتھ طلب کرتا ہو، مراد وہ. اور مشتاقین سے مراد منتظر، عاشق اور تلاش کرنے والا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اپنے مشتاق، اپنے منتظروں کے لیے، اپنے عاشقوں کے لیے مراد ہیں. وہ مراد کہ جسے پانے کے بعد سب کچھ مل جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ مراد ہیں. جیسے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مراد مل گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. با وقت وصال جو ایک صحابی تھے جو کہہ رہے تھے واہ طربہ، کہ نبی پاک کے قدموں پر جنہیں موت مل گئی، تو مراد ان کو مل گئی، مراد المشتاقین ہے. ہاں ظاہر ہے ان میں سے ہر لقب کے پیچھے، ہر لفظ کے پیچھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں کے بڑے واقعات مل جاتے ہیں، سنہرے انداز مل جاتے ہیں. تو یہ مراد المشتاقین اپنے عاشقوں کی مراد، چاہنے والوں کی، اپنے منتظروں کی جو مراد ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ ہے. دوسرا شمس العارفین. عارف کسی چیز کو پہچاننے والا، اور شریعت مطہرہ کے اندر خاص جس بات کی حکم ہے، جس بات کی تاکید ہے، بلکہ بنی نوع آدم اور جن و انسان کی تخلیق کا جو مقصد بیان کیا گیا قرآن میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون. مفسرین نے لکھا کہ ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے، یعنی اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کا عرفان، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے، اور اسے مقصد حیات بیان کیا گیا. تو یوں عارفین جتنے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ دوسرے لفظوں میں کہوں تو کسی بھی چیز کے لیے اگر کسی کو یہ کہنا ہو کہ یہ عروج پر ہے، یعنی یہ وہ ہیں کہ جن سے سب کچھ ملنا ہے اس چیز میں، تو اسے اس فن کا، اس چیز کا شمس مہتاب کہا جاتا ہے. سورج کہ یہ اس چیز میں عدالت کے سورج، یہ سخاوت کے سورج، یعنی یہ وہ کہ جن سے اس چیز کی ہدایت ملے گی. تو کہا عرفان چاہیے کہ جو مقصد زندگی، مقصد حیات ہے، تو سنو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس معرفت کے سورج ہیں. ان سے عارفین جو ہیں اگر رب کا عرفان چاہتے ہیں، رب سے وصل چاہتے ہیں، رب تعالیٰ کی طرف منزلیں عروج چاہتے ہیں اپنی منزلوں میں، تو آؤ یہ شمس العارفین ہے، یہ سورج ہے، یہ مہتاب ہیں جہاں سے عارفین
اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے عرفان کی روشنی لیتے ہیں. کیا بات. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے القاب. اچھا، اب یہ کہ جب بھی کوئی امتی اگر اللہ تعالیٰ کا قرب پانا چاہے تو امتی با واسطہ نبی ہی پا سکتا ہے. بالکل. تو نبی پاک جو ہے وہ عرفان کا، معرفت کا، قرب الہی کا ذریعہ ہیں. اگر دامن مصطفیٰ چھوڑ کر کوئی چاہے کہ وہ اللہ پاک کی معرفت پا لے گا تو وہ اس کی بے وقوفی ہے اور احمقانہ اس کا خیال ہے. اگر اللہ کی معرفت چاہیے تو اس شمس العارفین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا. پھر دیکھیں انشاءاللہ کہ انوار و تجلیات کی بارش ہوگی اور اندر باہر ظاہر باطن سب انشاءاللہ اجلا ہو جائے گا. عظیم بھائی اس پہ کوئی شعر اگر آپ نبی پاک کی شان پر پڑھ دیں. ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میرا دیتا کہ حبیب کی صرف ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. وہ خدا نے کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام دن خواہش تیرے شہر و کرم بما کی قسم ہے کلام میں شمس الضحیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان کیا جا رہا پروگرام ہے یا نبی سلام علیکم. حضور درود پاک کی فضیلت پر اگر آپ کوئی روایت، کوئی واقعہ سنانا چاہیں، کوئی حکایت بیان کرنا چاہیں تو بالکل کیجیے. سبحان اللہ. درود پاک ہر مرض کی دوا، تعویذ ہر بلا، ہر مصیبت کا حل، ہر پریشانی، ہر ٹینشن کو دفع کرنے والا اور سکون ہی دے دینے والا، زندگی کا سکون، زندگی کا مزہ دے دینے والا درود. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والوں نے اپنے مقدر میں بڑے کمال پائے ہیں اور اپنی یوں کہہ لیں کہ زندگی کے اندر وہ عروج پائے ہیں کہ رشک ہوتا ہے اور اس درود کے کمال کا پتہ چلتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار اور نبی پاک علیہ السلام کی یاد منانا کتنا فائدہ دیتا ہے. بڑے واقعات ہیں نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنے والے اور مصیبتوں کے وقت اور انہیں یاد کرنے والوں کے. قاضی شرف الدین بازری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے اور یہ واقعہ لکھا انہوں نے شیخ محمد بن موسیٰ بن نعمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ہے. واقعہ بڑا مزیدار ہے اور بڑا دلچسپ سا ہے. واقعہ یوں ہے کہ یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں شیخ محمد بن موسیٰ بن نعمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ہم 637 سنہ ہجری میں حج سے واپسی آ رہے تھے. حج سے واپسی کا سفر تھا اور ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں مجھے قضائے حاجت پیش آئی، ضرورت ہوئی کہ میں فراغت کے لیے جاؤں. تو میں قافلے سے جدا ہوا اور اتر کے اپنی قضائے حاجت کے لیے ایک جانب چل پڑا. جنگل کی طرف گیا، تھکاوٹ بہت زیادہ تھی اور پہلے کے اسفار وہ گاڑیوں پر تو اس طرح نہیں تھے، مشقتیں اونٹ اور اس طرح کے جانوروں پر تھے. تھکاوٹ بہت زیادہ تھی، کہا تھوڑا آرام کروں. بیٹھا تو آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی. جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ سورج ڈھلنے ہی والا ہے، اندھیرا آنے والا ہے اور ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اب جانا کس طرف ہے. اٹھ کے دیکھا تو وہ سواری بھی نظر نہیں آتی. قافلہ نکل گیا، وہ جو میری سواری الگ تھی وہ بھی مجھے نظر نہیں آتی. جنگل کی جگہ ہے، سوجھتا نہیں جانا کس طرف ہے اور پیاس کی شدت ہو گئی. سبحان اللہ. شدت پیاس سے زبان سوکھ گئی ہے، خوف ہے
اور مصیبت ہے اور راستہ سمجھ نہیں آتا، سواری بھی گم ہو چکی ہے، ان سب کے ساتھ کہا مجھے اب لگتا ایسے تھا کہ بس اجل قریب ہے، موت نظر آنے لگ گئی تھی۔ اتنا زیادہ پریشان تھا اور اتنا زیادہ حیرت میں تھا کہ اچانک میری زبان سے بے ساختہ نکلا، یا محمداہ یا محمداہ انا مستغیث بک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میں نے پکارا، اور بے ساختہ وہ نکلتا ہے نا درد سے، اسی کو یاد کرتا ہے بندہ کہ جب کوئی امید نہیں رہتی تو کوئی ایک رہ جائے اور اسی کو بندہ پکارے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، تو یہاں پکارا، اور کہتے ہیں کہ اسی اثنا میں دیکھا میں نے کہ سامنے ہی ایک بزرگ ہیں، سبحان اللہ، مجھے بلاتے ہیں اس طرف آؤ۔ اچھا، کہتے ہیں میں اس طرف گیا، جب ان کے قریب گیا تو وہ مجھے لے کر ایک سمت چلنے لگے، میری ان سے انسیت سی ہو گئی، کوئی اپنا سا لگنے لگا، سبحان اللہ، کہ جیسے جانتا سا ہوں، جیسے پہچانتا سا ہوں۔ ایسے اکیلا انسان اور کوئی آ جائے قریب ایسے وحشت ہوتی ہے، جی، لیکن ان کے قریب جب گیا تو انسیت سی آ رہی تھی، اپنائیت مل رہی تھی، میں ان کے قریب ہو گیا تو مجھے لے کر ایک سمت چل پڑے، اور یوں بھی کچھ ہی چلے تھے آگے کہ میں نے دیکھا سامنے ایک لشکر موجود ہے، وہ قافلہ موجود ہے، قافلے کا جو امیر قافلہ ہے اپنے ہاتھ کے اندر وہ شمع روشن کیے ہوئے صحیح، جلائے ہوئے ایک ایک قافلے والے کو بلا رہا ہے۔ دیکھا سامنے میری سواری بھی نظر آ گئی، واہ واہ واہ، تو میں قریب گیا تو وہ بزرگ مجھ سے کہنے لگے یہ رہی تمہاری سواری، اللہ اللہ، تو مجھے اس سواری پر بٹھایا اور کہا میں بڑا خوش، ابھی لگتا تھا کہ اجل قریب ہے، بس ابھی مر جانا ہے، کچھ نہیں بچا تھا، سارا ساز و زمان ختم، سواری چلی گئی، اندھیرا آ گیا، پیاس کی شدت ہے، راستہ سوجتا نہیں، جنگل ہے، گھنا جنگل ہے، اندھیرا سب کچھ ہے، اور ابھی ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ واپسی آ۔ واہ واہ، کہا کہ جب میں اپنے قافلے کی طرف جانے لگا تو وہ بزرگ مجھے پکارنے لگے، کہنے لگے کہ جو ہمیں پکارتا ہے نا، جو ہم سے فریاد کرتا ہے ہم اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو وہ قاضی محمد بن موسیٰ بن نعمان کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا یہ تو وہی ہیں جن کا کلمہ میں نے پڑھا، سبحان اللہ، یہ تو حبیب خدا ہے، واہ واہ، یہ میرے استغاثے پر میری فریاد سن کر میری مدد کے لیے آئے کیا تھے۔ بات، یہاں پکارنا اور ان پر درود پڑھنا کیسا کام آیا کہ ساری مشکلیں حل ہوئی، اور کیا بات ہے، کیا بات، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کے بڑے فضائل ہیں۔ آپ پریشان ہیں، بیمار ہیں، قرض دار ہیں، تنگ دست ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، بہت کچھ آپ یوں سمجھیے کہ آپ کا چلا گیا ہے، آپ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کریں، درود پاک پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان جاری ہوگا اور آپ کے مسائل حل ہوں گے اور آپ کو اطمینان قلبی ملے گا، سکون انشاءاللہ ملے گا۔ پروگرام یا نبی السلام علیکہ میں ہماری ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم درود پاک کثرت سے پڑھنے والے بن جائیں اور درود پاک کی ہمیں عادت بن جائے، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہمارے نعت خواں اسلامی میں ہمارے عظیم بھائی ہیں اور ہمارے زبیر بھائی، ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم سیگمنٹ کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیے۔ یا نبی سلام علیکہ، لفظ سے شعر پڑھیے۔ اس سیگمنٹ کے اندر ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں کو 6 نمبر دکھائے جائیں گے، ان میں سے ایک نمبر کا بتانا ہوگا، اس کے پیچھے جو لفظ ہوگا اس پر یہ شعر پڑھیں گے۔ ان کے پاس کاؤنٹر بھی چلے گا 25 سیکنڈ کا، اور شعر سلام کا ہوگا، کوئی اور کلام کا نہیں، سلام ہی کا شعر ہونا یہ ضروری ہے۔ دکھائیے گا باکس، اس میں نمبرز کون کون سے ہیں۔ علیکہ یا نبی سلام علیکہ۔ جی زبیر بھائی، پہلے آپ سے ہم پوچھتے ہیں، بتائیے کون سا نمبر آپ بتائیں گے، مائک پر بتائیے گا۔ نمبر 2۔ جی نمبر 2 کے پیچھے والا لفظ دکھایا جائے۔ حفیظ و مغیث، ایسا شعر پڑھیے جس میں حفیظ و مغیث آتا ہو۔ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیر،
تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیر، کیا ہے وہ دشمن خبیر، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب ماشاءاللہ درست ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر ہے۔ اعلیٰ حضرت کتنے خوبصورت انداز میں نبی پاک کے عرض کریں کہ حضور آپ حفیظ ہیں، آپ حفاظت فرمانے والے ہیں، اللہ کی عطا سے آپ مغیث ہیں، آپ فریاد رس ہیں، فریاد کو سننے والے ہیں۔ جب آپ حفاظت فرمانے والے ہیں، فریاد سننے والے ہیں، تو کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ دشمن میرا کیا بگاڑ سکتا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ تم ہو تو پھر خوف کیا، آقا آپ ہے نا میرا آسرا، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ نبی پاک کی ذات پر اعتماد کہ اللہ پاک نے حضور کو اتنے اختیارات اور اتنے کمالات عطا فرمائے ہیں کہ جب حضور ہیں، اور وہ آیت مبارکہ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ آپ جب ان میں ہیں تو اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا۔ اللہ کی شان یہ نہیں کہ آپ ان میں موجود ہیں تو اللہ پاک انہیں عذاب دے۔ تو تم ہو حفیظ و مغیث، اور کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ ماشاءاللہ زبیر بھائی کا جواب درست ہوا۔ اب ہمارے عظیم بھائی بتائیں گے نمبر، مائک پر نمبر بتائیں گے۔ نمبر 5 جی، طیبہ کا چاند۔ ایسا شعر پڑھیے جس میں طیبہ کا چاند آتا ہو، مشہور ہے۔ چمکا طیبہ کا چاند، جی سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ آپ نے بھی درست جواب دیا۔ اچھا، یہاں پڑھنے میں بعض اوقات ایک غلطی کرتے ہیں، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ درست جملہ یہ ہے کہ اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس دل ربا گھڑی پر، دل میں گداز پیدا کر دینے والی گھڑی پر لاکھوں سلام۔ یہ جو نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے تعلق سے سید اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، وہ جو سہانی گھڑی تھی وہ کون سی گھڑی تھی کہ یہ جو دل کو گداز پہنچاتی ہے اور راحت پہنچاتی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے نا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، آپ کا تشریف لانا، جس ساعت میں آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے، تو سیدی اعلیٰ حضرت اس ساعت کے متعلق کہتے ہیں۔ اس کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت نے آپ کے اوصاف بھی ذکر کیے، آپ کے ہر عضو کا ذکر کیا، آپ سے نسبت رکھنے والے ہر تعلق کا ذکر کر کے لطف اندوز ہوئے، صحیح، اور سلام پڑھا اس پر۔ تو وہیں اس بات پر بھی سلام پڑھا، اس گھڑی پر سلام پڑھا کہ وہ گھڑی بھی کتنی پیاری تھی کہ جس وقت یہ چاند، طیبہ کا چاند چمکا، 12 ربیع الاول، صبح صادق کا وقت، صادق کا وقت، اور وہ نور کی لڑیاں تھی، ہر طرف نور برس رہا تھا، ایک خوبصورت سا سما تھا۔ وہ کیسا خوبصورت سما تھا، وہ کیسی خوبصورت گھڑی تھی کہ جس وقت یہ عرب کا، یہ طیبہ کا چاند چمکا، یہ عرب کا چاند، یہ پوری دنیا کو روشنی دینے والا، پورے عالم سے کفر، ظلمت، ضلالت، جہالت سب دور کر دینے والا چمکا۔ تو سید اعلیٰ نے کہا کہ اس گھڑی پر بھی لاکھوں سلام ہو۔ اور پھر یہی طیبہ کا چاند، یہ جو لفظ ہے، آپ تو ہر جگہ کے چاند تھے، یہاں ایک خاص بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب کریم آقا علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لائے تھے نا، تو قبیلہ بنو نجار کی ننھی بچیاں نبی پاک علیہ السلام کے آنے پر اور یہ اعزاز ملنے پر کہ ہم میں کون آ رہے ہیں، یہ نکل کے پڑھتی تھیں طلع البدر علینا، ہم پر چاند، 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ تو طیبہ میں آئے اور چاند بن کر آئے تو طیبہ کا چاند کہلائے، تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ یہ طلع البدر علینا بھی پڑھتے مل کے ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ زبیر بھائی اگلا نمبر آپ بتائیں گے جی۔ نمبر 4 لفظ بتائیے، نمبر 4 کے پیچھے صبح صادق۔ ایسا شعر پڑھیے جس میں لفظ صبح صادق آتا ہو۔
آمینہ بی بی کا جایا باری آیا، آمینہ بی بی کا جایا باری آیا، آمینہ بی بی کا جایا باری آیا، صبح سے سنایا صلوات علیہ مرحبا مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اگلا نمبر ہمارے عظیم بھائی بتائیں گے۔ صلوات اللہ علیک یا نبی نمبر 3، جی نمبر 3 کے پیچھے یاور، ایسا شعر جس میں لفظ یاور آتا ہو۔ کاؤنٹر جاری ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب حسن رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے آپ کے سلام کا، مشہور ہے اور ہمارے ہاں مدنی ماحول میں تو بہت پڑھا جاتا ہے۔ ٹائم تو ختم ہو گیا مگر آپ بتائیں گے تو صحیح۔ یاور السلام بڑا مشہور ہے، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، اس کا یہ شعر ہے، آپ کے ذہن میں ہے؟ کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں، اب تو پڑھ دیں گے نا۔ کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں، اے بے کسوں کے یاور تم پر سلام ہر دم۔ کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں، آقا کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں، آقا کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں، اے بے کسوں کے یاور، اے بے کسوں کے یاور، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم۔ سبحان اللہ۔ کتنے درد کے ساتھ مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرے آقا اس دنیا میں یوں کہیے کہ ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، ایک آپ کی ذات ہے جو بے قصوں کی مدد فرمانے والے ہیں، یاور ہیں، مددگار ہیں۔ آقا آپ پر سلام ہو، ہم آپ پر سلام پڑھتے رہیں، درود پڑھتے رہیں اور آپ ہماری یاوری فرماتے رہیں۔ اگلا نمبر بتائیں گے ہمارے زبیر بھائی، اس کے بعد ایک ہی رہ جائے گا تو عظیم بھائی بتا دیں گے۔ جی نمبر 1، جی شیخین، ایسا شعر پڑھیے جس میں لفظ شیخین آتا ہو۔ وسائل بخشش کا ہے، کاؤنٹر بھی جاری ہے، 12 سیکنڈ رہ گئے۔ امیر اہل سنت کا بڑا ہی مشہور سلام ہے۔ آمینہ کے آمینہ کو بھی تو کہہ لے، پہلے
عظیم بھائی اب تو 1 نمبر ہی رہ گیا ہے. ہاں نہیں وہ تو ان کا انہوں نے نمبر دے دیا آپ کو، مگر آپ کو اجازت نہیں آپ ان کو دے. اب دیکھیں اس کے پیچھے کون سا لفظ ہے بتاتے ہیں. 6 نمبر گنبد خضرا. ایسا شعر پڑھیے اس میں لفظ گنبد خضرا آتا ہو. بہت مشہور یہ شعر ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے. عموماً صلاۃ السلام جب ہم پڑھتے ہیں نا اس کے آخر میں یہ بطور ربائی جو ہے اس کے 2 اشعار پڑھے جاتے ہیں. ہاں اگر گنبد خضرا آتا ہو تو ہم مان لیں گے، ورنہ پھر کہہ دیں گے کہ نہیں آتا اس میں. یا رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام. یا رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ماشاء اللہ درست پڑھا آپ نے اور ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. احمد رضا بھائی یہ جو شعر ہے اکثر ہم اپنے ہاں مساجد میں جو جمعہ کے دن سلام پڑھے جاتے ہیں، محافل میں پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد ایک شعر پڑھا جاتا ہے. اچھا اگر بندہ تصور کرے آنکھیں بند کر کے، اور جس طرز پہ انہوں نے پڑھا ہے اور بھی طرزیں اس کی ہیں، جب تصور کرتا ہے تو ایک کیفیت بنتی ہے نا کہ بندہ جو ہے وہ اس کیفیت کو محسوس کرتا ہے، اس کی لذت لیتا ہے. یہ گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں، میں مدینے جاؤں اور گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو در ہیں دیوار ہیں ان کو سلام. یہ کیفیت محسوس کرنے کے لیے بندہ کیا کرے؟ ظاہر ہے عشق یہ کیفیت لاتا ہے. صحیح. عاشق جو ہوتا ہے نا اسے پھر محبوب کی منسوب ہر چیز ہی اچھی لگتی ہے، بے شک. اور پھر ایسی اچھی لگتی ہے کہ وہ ہر ایک چیز سے لطف اندوز ہوتا ہے. اسے ہر چیز کا ذکر، اس کا تصور تک اسے مزہ دیتا ہے، بالکل. نہ بھی دیکھا ہو صرف سوچ سوچ کے ہی. یہ ایک عاشق ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ نسبت مدینے کو حضور سے، کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار کی فضائیں جو وہاں گھومتی ہیں، انہی فضاؤں میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی جلوہ گر تھے ظاہری حیات کے ساتھ. وہ ہوائیں، وہ فضائیں، انہیں سلام ہے. پھر وہ جو گنبد خضرا جسے دیکھ کر چین سا آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر سکون مل جاتا ہے، اور عرصے تک ایک عاشق بغیر دیکھے بھی تصویروں میں دیکھ کر بھی اس سے لذت پاتا ہے. کیا بات. اور تڑپ رکھتا ہے کہ کبھی جاگتی آنکھوں سے وہاں جا کر بھی دیکھوں اس گنبد خضرا. اور پھر عاشق نے کہا کہ وہ گنبد ہو، اس کا قرب ملے ساتھ بیٹھوں، اس کی وہ چھاؤں ہو، اور وہ جو لذت ہو، پھر اس لذت کو ذہن میں لا کے اس گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں پر بھی سلام. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. احمد رضا بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ان سے انشاءاللہ ہم نبی پاک کے نام کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے. سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام. یا نبی سلام علیکہ.
جی احمد رضا بھائی آپ تیار ہیں؟ آپ کو اسکرین پر باکس دکھائے جائیں گے، اس میں ایک یا دو حرف بتائے جائیں گے، اس کے بعد آپ نے لفظ کو پہچاننا ہے کہ وہ نام کون سا ہے۔ اچھا اگر آپ پہنچ بھی جائیں تب بھی آپ نے ایک ایک حرف بتانا ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کا معنی اور مفہوم کی طرف ہم پڑھیں گے۔ جی دکھائیے گا۔ اللہ اکبر، یا اتنی مرتبہ تو یا آ گیا حضرت، دیکھ لیں 4 تو ہم نے بتا دیے، تو آپ پہنچ ہی جائیے۔ اب مرکب نام ہے یہ، میں آپ کو ہنٹس دے رہا ہوں، اور 22 سیکنڈ باقی رہ گئے۔ آپ حرف بتاتے جائیں گے، ہوگا تو ہم عرض کر دیں گے، نہیں تو منع کر دیں گے نہیں یہ حرف نہیں۔ نون، نون، جی نون ہے جی، بالکل حضرت، نون 2 مرتبہ آ گئے جی۔ اور با، پا، پا بھی آ گیا صحیح۔ آگے بتائیے۔ لام، لام، لام جی 2 مرتبہ آئے گا، ماشاءاللہ آج تو 2 والی بات ہو رہی ہے حضرت۔ آگے الف، الف، الف بھی 2 مرتبہ آئے گا، بلکہ 3 مرتبہ شاید۔ جی ماشاءاللہ، اب تو پہنچ ہی گئے آپ جی۔ النبی الامی، نہیں آپ حرف بتائیں، یہ ہو سکتا تبدیل ہو جائے۔ حرف بتائیں آپ، ہم بتا دیں گے کہ یہ درست ہے یا نہیں۔ میم، میم، جی بھائی سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ النبی امی، الامی، النبی الامی۔ اچھا جن حرف پہ تشدید آتی ہے تو ان کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے نا، تو اس لیے اس کو 2 مرتبہ ذکر کیا گیا۔ حضور اس کا معنی بھی بتا دیجئے، اور نبی پاک علیہ السلام کا یہ لقب ہے النبی الامی، یہ کیوں حضور کو کہا جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک القاب اور آپ کے صفاتی ناموں میں سے یہ ایک نام ہے الامی، النبی الامی کہا جاتا ہے۔ امی کے علماء نے متعدد معنی بیان کیے ہیں کہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، سارے عشق بھرے ہیں۔ جی نبی پاک علیہ السلام کو بعض نے کہا کہ امی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، تو ام القریٰ چونکہ وہ بستیوں کی اصل ہے، تو چونکہ آپ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں اس وجہ سے آپ امی ہوئے۔ بعض نے کہا کہ امی اس وجہ سے کہا گیا، امی یہ امت سے ہے، والے نبی، امت والے، واہ امت واہ، ہی کی سوچ، امت ہی کی فکر، امت ہی کے درد اور امت ہی کی بات کرنے والے۔ حتیٰ کہ معراج ہو یا کوئی بھی موقع ہو، نبی پاک نے امت کو یاد رکھا۔ اور جو سب سے زیادہ راجع کہا گیا وہ یہ تھی کہ کریم آقا علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر مخلوق میں کوئی استاد مخلوق نہیں۔ میں کوئی استاد نہیں تھا، واہ واہ، مخلوق میں کوئی استاد نہ ہونے کی وجہ سے انہیں امی کہا گیا، یعنی جو کسی سے نہ پڑھے ہوں، واہ مخلوق میں کوئی جن کا استاد نہ ہو۔ سبحان اللہ، اور خود رب العالمین جل جلالہ نے خود کہا، الرحمن علم القرآن، اللہ، رحمان نے خود سکھایا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ سبحان اللہ، تو اس اعتبار سے انہیں امی کہا گیا۔ پھر اس کے بڑی عشق بھرے وجوہات لکھی۔ ایسا کیوں کیا گیا کہ آپ کو امی بنایا رب نے؟ اس لیے کہ رب کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی ان کے استاد ہوں اور یہ ان سے سیکھے تو ان کا مقام ان سے بھی بڑا۔ اللہ، رب نے خود سکھایا اور سب سے بڑے مخلوق میں رہ گئے تو یہ رہ گئے۔ اس سب سے، اعتبار سے کیونکہ حضوری اعلیٰ ہیں، سب سے اولیٰ ہیں، ہاں، تو آپ کا اگر کوئی استاد ہوتا تو وہ مرتبے میں بڑا ہوتا ہے، اس لیے آپ کے کوئی استاد مخلوق میں نہیں، آپ امی ہیں۔ آئیے ناظرین کی کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن کا سنا ہے کہ اللہ کریم کے عرش کے سائے میں کچھ لوگوں کو جگہ ملے گی، تو کیا کثرت سے درود پڑھنے والوں کو بھی عرش کے سایہ نصیب ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں نہیں، بالکل اس پر تو حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اور 3 شخص ایسے ہوں گے جن کو اللہ پاک کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کر دے، جو میری سنت کو زندہ کرے، اور فرمایا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ البدر الصافرہ یہ کتاب کا نام ہے، اس میں حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ تو جو نبی پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اسے انشاءاللہ قیامت میں اللہ پاک کے عرش کا سایہ ملے گا، تو اس لیے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ایک اور کال۔ یہ شعر سنا دیں، چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر، بہاریں لٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر۔ جی انشاءاللہ یہ شعر سنیں گے۔ ایک کال اور لے لیتے ہیں۔
پروگرام یا نبی سلام علیکہ یہ پوچھنا تھا کہ ایک مشہور قصیدہ ہے جس کے شروع میں آتا ہے مولایا صلی وسلم دائما، کیا یہ والی لائن بطور درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ یہ مرزا بھائی مولایا صلی وسلم دائمن ابدا یا بعضوں کا جو یا ربی صلی وسلم بھی پڑھتے ہیں، یہ بطور درود پاک پڑھا جا سکتا ہے؟ جی صلی وسلم یہ تو الفاظ درود بھی ہے، سلام بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود و سلام میں یہی ہے کہ اللہ پاک سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت اور سلامتی کی دعائیں کرنا، وہ دونوں اس میں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور کال۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے یا نبی سلام علیکہ سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے۔ آج تو ہمارے بہت ہی پیارے احمد رضا بھائی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ احمد رضا بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے، بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اس کا مفہوم کیا ہے، اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائیں۔ اور نعت کا اسیم بھائی آپ سے عرض ہے کہ پلیز آپ ایسا شعر سنائیں جس میں بالغ العلا بکمالہ آتا ہو۔ چلے جی، سبحان اللہ۔ عظیم بھائی کے لیے تو بالغ العلا والا ہو گیا، نہیں ربائی پوری پڑھ دیجیے گا طرز میں آپ، اور وہ والا شعر آپ پڑھ دیجیے گا۔ آپ حضرت اس کی وضاحت فرما دیں کیا معنی ہے بالغ العلا بکمالہ، پھر عظیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف کا یوں بیان کیا کہ بلغ العلا بکمالہ، آپ اپنے کمال کے ساتھ بلندی کی انتہا کو پہنچے۔ علا بلندی، بلغ پہنچے بکمال، اپنے تمام کمالات کے ساتھ، یعنی آپ کا ہر کمال بلندی، آپ بھی، آپ کا ہر کمال، آپ کی ہر خوبی ایسی کہ جو انتہا پر ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا۔ کشف الدجی بجمالہ، آپ کے جمال سے جو دجا ظلمتیں تھیں، اندھیرے تھے، وہ سب چھٹ گئے، دور ہو گئے، روشنیاں ہی روشنیاں، کرنیں پھوٹ گئیں نور کی اور ظلمتیں ختم ہوئیں۔ حسنت جمیع خصالہ، ہر ایک میں عمومی طور پر جو ہوتا ہے کچھ نہ کچھ نقص نکل آتا ہے، کوئی عادت کسی کی پسند نہیں آتی، کسی کی کوئی طور طریقہ، کسی کی کوئی چیز، لیکن کہا نہیں، ادھر وہ نہیں ہے۔ حسنت جمیع خصالہ، یہ وہ ہیں کہ جن کی ساری خصلتیں، جن کی ساری خوبیاں، جن کی ساری عادتیں سب کی سب خوبصورت ہیں، جب اتنے پیارے کہ سارے کمال کے ساتھ بلندیوں والے اور بلندیوں کی انتہا والے، اور ایسے پیارے کہ جن کے نور سے ساری ظلمتیں چھٹ گئیں، ایسی خوبصورت خصلتوں والے کہ ساری ہی خوبصورت ہوں جن کی، تو جب اتنے پیارے ملے تو پڑھو نا پھر صلو علیہ وآلہ، سارے مل کے کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ زبیر بھائی چلو دیار نبی کی جانب یہ شعر پڑھ دیجئے، خواہش پوری ہو جائے ہمارے کالر کی۔ چلو دیار نبی کی جانب، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر بہار لو
सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। समझ कर पढ़िए और नातख़्वां इस्लामी भाइयों से इंशाअल्लाह मुख्तलिफ तर्ज़ों में अशार सुनेंगे। या नबी सलाम अलैका। इस सेगमेंट में 4 अशार होते हैं। पहले वो शेर दिखाया जाएगा, उसके बाद उस शेर की वजाहत और उस पर इंशाअल्लाह फिर तर्ज के साथ हमारे नातख़्वां इस्लामी उस शेर को पढ़ेंगे। पहला शेर दिखाइएगा। या नबी सलाम। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करें सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है। हजर माने पत्थर और तहियत माने सलाम करना, शजर माने दरख्त। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने कलाम में अर्ज़ कर रहे हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो ज़ात के जिन पर हजर यानी पत्थर भी सलाम पेश करें, और वो ज़ात के जिनको शजर यानी दरख्त भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलामती पेश करें, तो हम गुनाहगार क्यों ना सलाम पेश करें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत से पहले भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं उस पत्थर को जानता हूँ जो मेरे ऐलान नबूवत से पहले मुझे सलाम किया करता था। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरख्त तो सलामी के लिए खुद हाजिर होते थे। कई मौजज़ात इस तरह के हैं कि नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए, सलाम अर्ज़ करें, नबी पाक रास्तों से गुजर रहे हैं तो सलाम अर्ज़ किया जा रहा है, दरख्त झुक जाते हैं और अर्ज़ करते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो आला हज़रत ने उसी बात का जिक्र किया है, उन पर दुरूद जिनको हजर तक करें सलाम। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करें सलाम, उन पर दुरूद जिनको हजर तक करें सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, सुभान अल्लाह। अगला शेर दिखाइएगा, अहमद रज़ा भाई उसकी वजाहत करेंगे। जी, जिन्नो बशर सलाम को हाजिर हैं अस्सलाम, ये बारगाह मालिक जिन्नो बशर की। सुभान अल्लाह। यहाँ सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिक्र किया है कि इस बारगाह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन्नों इंसानों को ये शरफ़ दे दिया कि इस बारगाह में आते रहते हैं और सलाम अर्ज़ करते रहते हैं, जब चाहें आ सकते हैं। और इसे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़साइस में यूँ भी ज़िक्र किया गया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मदह सराई, आप पर सलातु सलाम पढ़ने के लिए रब ने ता क़यामत एक उसलूब बना दिया, सल्लु अलैहि वसल्लिमु, कहीं भी हो ज़िक्र उनका करो, सलाम उन पर पढ़ो। और फिर जहाँ जहाँ पढ़ते हो, लेकिन ख़ास जिसे नसीब हो जाए तो जिन्नो बशर सलाम को हाजिर है अस्सलाम के इस दरबार में आकर फिर वो सलाम अर्ज़ करते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्योंकि ये बारगाह वो है जो जिन्नो बशर के आका और मालिक की बारगाह है। हुजूर की हुकूमत तो जिन्नों पर भी है, बशर पे भी है, शजर पे भी, हजर पे भी है, सारी कायनात में हुजूर की हुकूमत है, इसलिए इन पर सलाम हो। जी अजीम भाई। जिन्नो बशर तीसरा शेर, शम्सो कमर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, खूबी इन्हीं की जूत से शम्सो कमर की। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला ने इरशाद फरमाया कि इंसान नहीं, सिर्फ जिन नहीं, पीछे शजर व हजर का जिक्र हुआ, फ़कत वो नहीं, अकवाने आलम की हर चीज़ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम पढ़ने के लिए हाजिर होती है। न सिर्फ इतना बल्कि शम्सो कमर, सूरज चांद भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर अस्सलाम कहते हैं, अर्ज़ करते हैं। वजह
کیونکہ خوبی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے کہ جوت روشنی چمک، کہ انہی کی روشنی سے تو ان چاند ستاروں کو لوگ خوبصورت کہتے ہیں، ان کی ضیاء انہی سے تو ہے، تو جب انہیں ضیاء ان سے ملی جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے لیے محمود ہوئے، لوگ ان کی تعریف کرنے لگے، تو جن کے صدقے ملی ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ بھی سلام عرض کریں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ شمس و قمر سلام کو حاضر ہے السلام، شمس و قمر سلام کو حاضر ہے السلام، خوبی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے، شمس و قمر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا شعر۔ اللہ، سب بحر و بر سلام کو حاضر ہے السلام، تملیک انہی کے نام تو ہر بحر و بر کی ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے اعلیٰ حضرت کا۔ جی ایک ایک کا علیحدہ بھی ذکر کیا، پھر وہ ایک ساتھ بھی سب کو لے آئے کہ سب بحر و بر سلام کو حاضر ہے السلام۔ مجھے وہ حدیث یاد آئی، مجھے میرے رب نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں دے دی، سب انہی کی ملکیت ہے، تو بحر ہو بر ہو ان کی ہر چیز ہو وہ اس دربار میں آتی ہے، سلام عرض کرتی ہے کہ وہ سب ہیں انہی کی وجہ سے، یہ ان کی وہ بارگاہ ہے کہ جو مالک ہیں ان سب چیزوں کی، تو مملوک ان کی ہیں، تو اس لیے ان کے دربار میں آ کر سلام عرض کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی زبیر بھائی۔ سب بحر و بر سلام کو حاضر السلام، سب بحر و بر سلام کو حاضر اللہ کریم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے عشق کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے گلدستہ صلاۃ والسلام میں یا نبی السلام علیکہ، نبی پاک کی بارگاہ میں انشاءاللہ کچھ ایک دو اشعار پڑھتے ہیں۔ جی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جانی کے وقت آنا، چہرے انور دکھانا، مکر شیطان سے بچانا، مکر شیطان سے بچانا، اور قدموں سے لگانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے،
یا نبی السلام علیکہ اپنے اختتام کو پہنچا. آخر میں ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں, آپ نے مل کر کہنا ہے زندہ باد دعوت اسلامی, زندہ باد دعوت اسلامی, زندہ باد دعوت اسلامی, زندہ باد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ.